बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की जेल खोलने का फैसला और इस फैसले के बाद अब क्या सूरत हाल पैदा हो रही है इमरान खान की जमानत के हवाले से और जेल ट्रायल के हवाले से, इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की जो जमानत से जुड़े हुए तीन इंतहाई अहम निकात, और फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई है इमरान खान की जमानत के हवाले से, इसका भी हाल आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान बेकसूर किस तरह साबित हो रहे हैं, और एक इंतहाई अहम दस्तावेज जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है। लेकिन राजा साहब, जो सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई, साइफर केस, खासतौर पे उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है उसका एक फैसला आया, और फिर इस डिवीजन बेंच के फैसले का बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ना है सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत का मामला है साइफर केस के अंदर। राजा साहब, साइफर केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीन जज साहिबान जो हैं वो इस वक्त इसकी समाअत कर रहे हैं। FIA को नोटिस जो है वो कर दिए गए। FIA के लोग जो अदालत के अंदर बगैर बुलाए मेहमान की हैसियत से पेश हुए, इस पर उनकी सरजनिश भी की गई। और फिर तीनों जज साहिबान, अगर हम इनकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इनके हवाले से जो इनकी पोजीशन है उसको देखें, तो दो जज साहिबान जो है इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर के हैं, जबकि एक जज जिसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। राय साहब, आज की इस समाअत में जो तीन निकात बहुत ही अहमियत के हामिल थे, जिसका तस्करा जो है अदालत में किया गया, जस्टिस याया अफरीदी और फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने ये पूछा कि शरीक मुल्ज़मान के किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया है। फिर दूसरी चीज, जस्टिस याया अफरीदी ने जो कहा कि पहले केस पर कहा गया कि आजम खान मुल्जिम है, इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़मान का किरदार में तफ्तीश में तय किया जाएगा, और हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर ने जो है वो ये कह दिया कि जनाब ये एक वादा माफ गवाह है। फिर अदालत के पूछने पर सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। आजम खान अगवा हुए और उनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरानकुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने यह कहा कि जनाब राय साहब, ये बहुत ही अहम जुमला है जिसने इस केस की टोन जो है वो सेट कर दी, अदालत का जहन जो है वो भी बता दिया। और कुछ दिनों में, एक हफ्ते में, या जब भी इस फैसले का जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे गई है, जो फैसला आएगा उसमें पता चल जाएगा कि इस जुमले का क्या इम्पैक्ट होगा। पूरी कहानी बड़ी वाज़ेह होगी। वो ये कहते हैं जस्टिस तारिक मसूद, कोट एंड कोट, कि देखे ना ऐसे फिर सच सामने आता है। राय साहब, मैं आगे बढ़ने से पहले हमें समझाएं, क्या सच इसी तरह सामने आता है? क्या सच सामने लाने का यही तरीकाकार है? क्या सच सामने लाने के लिए लोगों को उठाकर उनके बयानात रिकॉर्ड करवाना ही, चूंकि चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है वो सीनियरिटी के अंदर मौजूद हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स देना क्या वाज़ेह कर रहा है, क्या बता रहा है पाकिस्तान की कौम को? क्या सच इसी तरह सामने आएंगे कि एक ऐसा केस जिसे डीब्रीफ कर दिया गया काबीना के सामने, क्योंकि ये सवाल उठाया भी गया अदालत की तरफ से और अदालत में ये चीज़ रखी गई, और इसके हवाले से राय साहब आगे बढ़ने से पहले मैं ये जो सवाल जवाब का जो सेशन हुआ है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, ये भी हम पढ़कर अपने सुनने वालों के साथ शेयर कर देते हैं कि अदालत इस वक्त क्या सोच रही है और उनका इस वक्त जहन क्या है। जस्टिस तारिक ने सवाल किया कि यह मामला कब का है। इस पर सलमान सफदर ये कहते हैं कि मामला 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने यह कहा कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया। कुछ दफात हैं में साल जो सजा है वो 2 साल की है, और कुछ में सजाए मौत और कैद की सजा है।
जस्टिस तारिक ने एफआईए तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस पेश होने पर बरहमी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि आपको किसने बुलाया। ऑब्वियसली ये पहले भी हम बता चुके हैं। और फिर सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई पर लगे इल्जामात जो हैं पढ़कर सुनाए। और ये उनका कहना था, इल्जामात जो लगाए गए कि चेयरमैन पीटीआई ने आजम खान को साइफर गलत रंग देने का कहा। इल्जाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बिलवास्ता या बिलावास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। जस्टिस तारिक मसूद ने शरीक मुल्जमान के हवाले से भी जो है सवाल उठाया और इसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी के भी रिमार्क्स आए। और राय साहब, अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। अदालत ने पूछा कि डी क्लासिफाई होने से पहले क्या मुलजिम ने साइफर किसी को दिखाया। वकील ने कहा कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। अदालत ने सवाल किया कि साइफर हवा में लहराकर बता दिया जाए कि इसमें ये लिखा है तो क्या ये इबलाग के जुमरे में नहीं आता। अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्जामात क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने, चेयरमैन पीटीआई उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे और उन्होंने इजलास में साथियों से साइफर शेयर किया था। अगर वो साइफर पर साजिश कर रहे थे तो इस इजलास को क्यों रिकॉर्ड किया गया। हमारे सामने मसला साइफर का मतन लीक करने का है। राय साहब, योर टेक ऑन दिस। बड़ा वाज़ेह हो गया सवाल अदालत के सामने जो है। और आपको क्या लगता है? जो मुझे लग रहा है या तो ये इमरान खान के हक में 2-1 का फैसला होगा या खिलाफ आया तो तब भी ये 2-1 का ही फैसला होगा। राय साहब। देखिए आशफी साहब, इसके अंदर एक तो बड़ा तकलीफ दे वाकया है और दो बड़े अहम पॉइंट्स भी हैं। एक तो आजम खान के मुतल्लिक जो बात हुई उसमें आजम खान से जुड़े वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया गया। आजम खान कौन है, पहले इस बात को भी जांचना चाहिए। आजम खान को इमरान खान साहब केपी से वफाक में लेके आए थे। आजम खान की शोहरत एक ईमानदार और दयानतदार ऑफिसर की थी। आजम खान को बिल्कुल उसी तरह जैसे फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी समझा जाता था। और पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसको एक सबसे ताकतवर ऑफिसर समझा जाता है। और जितनी भी फाइल्स मंजूर होती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए मंजूर होती हैं। यहाँ तक कि चौधरी निसार अली खान साहब और इसी तरह कैप्टन सफदर, ये फवाद हसन फवाद जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के तो उनके मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा रखते थे। और मुझे चौधरी निसार अली खान साहब ने इस हवाले से बहुत अहम मालूमात भी मेरे साथ शेयर की थी। अब आज़म खान के मुतल्लिक जिस तकलीफ दे वाक़े की जानिब मैं इशारा कर रहा हूँ वो ये है कि जिस वक्त आज़म खान को गायब किया गया, आज़म खान को जब गायब किया गया तो इस्लामाबाद पुलिस ने ये अपने एक स्टेटमेंट में और साथ ही अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट भी कर दिया कि आज़म खान अगवा नहीं हुए। उनके घर वालों ने एक एफआईआर तो करवाई है लेकिन हमने तहकीकात कर ली है, आज़म खान खुद ड्राइव करके कहीं चले गए। यानी इस्लामाबाद पुलिस ने ये तासुर दिया कि आज़म खान कहीं खुद रुपोश हो गए। उसके बाद आज़म खान कई हफ्ते तक मंजर आम से गायब रहे और फिर पुलिस की कस्टडी के अंदर आज़म खान का एक नाम नहाद एतराफ़ी बयान सामने आ गया। तो एक ऐसा शख्स जिसको अगवा किया गया हो, जो कि अगवा के दौरान इस किस्म का बयान दे, उसके एतराफ़ी बयान की कोई हैसियत नहीं है। अदालतों की जानिब से कवानीन की जो तशरीह की गई है उस तशरीह के मुताबिक, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स हवालात में है और तशद्दुद करके या उसको हिरासा करके उससे बयान ले लिया जाए तो उस बयान की अदालत के अंदर कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो यहाँ पर जस्टिस तारिक का ये कहना कि देखें फिर सच किस तरह से सामने आता है, तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस तारिक साहब जो हैं वो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के साथ इस कदर तासुब रखते हैं कि वो इस अगवा की वारदात को इंडोर्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज़म खान को अगवा करके जो उनसे जबरी बयान लिया गया, ये बयान लेने का तरीकाकार दुरुस्त था। इसका मतलब यह है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है वहाँ ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि इस तरह से लोगों को अगवा किया जाए, उनसे जबरी बयानात लिए जाएं और इस तरह से सच सामने आता है।
اس کے بعد جسٹس طارق، چونکہ ان کے اس سے پہلے ریمارکس عمران خان صاحب کے خلاف ہی آتے رہے، یہ جسٹس بندیال صاحب کے خلاف جو جسٹس فائز عیسیٰ کا کیمپ تھا یہ اس میں شامل تھے، یہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ٹیم بنا کر یہ خطوط بھی لکھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات کی، یعنی پاکستان کی پوری قانونی برادری اس بات پر کنونسڈ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا سائفر ٹرائل کو کالعدم قرار دینا جیل کے اندر، یہ اصل میں عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آیا۔ پوری پاکستان کی قانونی برادری اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے ایک مخالف وکیل ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پوری فرد جرم بھی یہ کالعدم ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کا ٹرائل اب ایک نئے سرے سے ہوگا۔ اب چونکہ جسٹس طارق نے ایلیجڈلی یہ مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے، اس لیے انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ سائفر کیس کا ٹرائل کالعدم کروا کے آپ کو اور عمران خان کو نقصان ہو گیا۔ یعنی کیا وہ یہ کہتے کہ سائفر کیس کا جیل میں ٹرائل جو ہے، یعنی عمران خان صاحب کے وکلا یہ درست ہو رہا ہے، وہ جو اندھیر نگری ہے اس کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ جاتے، لیکن اب وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں جسٹس طارق کہ میں ایک گراؤنڈ بناؤں عمران خان صاحب کی ضمانت کو مسترد کرنے کے لیے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کو یہ بطور جج یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن نقصان تو ہوا ہے خان صاحب کو۔ نہیں، نقصان کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے نا سر کہ غلطیاں ٹھیک کر کے دوبارہ وہیں سے کام شروع ہو جائے گا، اور غلطیوں کو اگر جب کوئی فیصلہ آتا تو بڑی عدالت میں جا کر فیصلے کو اڑوایا جا سکتا تھا، کیونکہ اب فیصلہ ابھی نہیں آیا، ابھی تو پروسیجرل میٹرز جو ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جن کو ٹھیک کر کے سزا دی جائے گی، اور پھر سزا جو ہے وہ اب نئے سرے سے اور مزید وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، اور مزید وقت جو ہے وہ ضائع کیا جائے گا۔ نقصان تو ہوا ہے رائے صاحب؟ نہیں، نقصان نہیں ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوا، جی فائدہ ہوا ہے، وہ اس لیے فائدہ ہوا ہے کہ اگر یہ جیل ٹرائل کالعدم نہ ہوتا تو یہ اگلے 6-7 دن کے اندر عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی۔ عمران خان صاحب کو اتنی جلدی میں انہوں نے ٹرائل مکمل کیا ہے، جبری جو گواہان ہیں ان کے بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے بیانات ریکارڈ کروائے، بہت جلدی میں انہوں نے فرد جرم عمران خان صاحب پر عائد کر دی۔ اس کیس کا کچھ حصہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ میں پینڈنگ تھا، لیکن اس کے باوجود جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے وہ بار بار اسی بات کی جانب اشارہ کرتے رہے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے جج ابو الاسناد صاحب کو کہ وہ جلد سے جلد سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا دینا چاہتے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ٹرائل کورٹ کو یہ بھی سجیسٹ کر دیا کہ آپ عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمر قید دے سکتے ہیں۔ اب سزائے موت اور عمر قید کی اگر یہ جعلی طریقے سے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی تو پھر عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب نہیں سنائی جائے گی رائے صاحب؟ اور عمر قید اب نہیں سنائی جائے گی 4 ہفتے بعد یا 15 دن پہلے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب سزا نہیں سنائی جائے گی، رک جائے گی یہ سزا؟ اب ٹرائل اب میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، اب یہ ہوگا کہ ایک تو وہ جو جعلی ٹرائل تھا وہ تو کالعدم ہو گیا، اس کی پوری کارروائی کالعدم ہو گئی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء بڑے جو منجے ہوئے وکلاء ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں، اور اس نوٹیفیکیشن کے نتیجے میں یہ پوری جو کارروائی ہے اس کو وہ جعلی قرار دلوا کر کالعدم کریں۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کیا آگے نہیں ہوگی، یہ کارروائی آگے دوبارہ تو ہوگی، ظاہر ہے حکومت نے عمران خان صاحب کو سزا دلوانی ہے، لیکن اس کے سوا کہ عمران خان صاحب کے اس کیس کی جو برق رفتاری ہے اس کو ایک نیچرل پیس کے اوپر لایا جائے، اس کے سوا تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور عمران خان صاحب خود بھی اس فیصلے سے اس قدر مطمئن ہیں جی کہ سلمان اکرم راجہ کی نیچرل پیس پہ لا کر سزا ان کی مرضی کی ہو جائے۔
راز صاحب نہیں اس کے نقصان اچھا ہوا اگر ہے، suppose آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ جی وقت جی ثابت کرے گا کہ یہ نقصان ہوا ہے خان صاحب اچھا کو۔ اگر یہ جیل کا اور نوٹیفیکیشن اس میں نا کلندر نہ ایک ہوتا اور تو پھر چیز کیا ہوتا؟ میں ایک ایڈ کر دوں، صرف ایک جی چیز میں ایڈ کر دوں راز صاحب، نعیم پنجوتا صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے مطابق سائفر کیس کی جو سماعت ہے اور عدالت کے عملے نے کنفرم کی ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں ہوگی، اور عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور نعیم پنجوتا صاحب نے اسی کیس کے حوالے سے یہ ٹویٹ کیا۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے ساتھ یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو عملہ ہے، عدالتی عملہ، اس نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ اب سائفر کیس کی جو سماعت ہے یہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ابھی طے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اب ایک آپشن آ گیا ہے عمران خان صاحب کے جو وکلاء کی ٹیم ہے ان کے پاس، کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں، کہ اب چونکہ ایک اوپن ٹرائل آپ کے حکم نامے کے نتیجے میں شروع ہو گیا ہے، تو عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں کھلی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اب اس سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر نکلیں گے، عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے متعلق ہیڈ لائنز بنے گی، پروگرامز میں ڈسکس ہوں گے عمران خان صاحب۔ تیسرا یہ کہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں اگر عمران خان صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان آئیدر کیس، وہاں پر صحافیوں کو ایکسیس حاصل ہوگی عدالت کے اندر۔ عدالت کے اندر صحافی حقائق کو سامنے لا سکیں گے۔ جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا تھا اس کے اندر تو کوئی صحافی کو ایکسیس نہیں تھی، اور صحافی حقائق عوام تک اس طرح سے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ایک دو سٹوریز جو من مرضی کی سٹوریز ہوتی ہیں وہ مخصوص صحافیوں کے ذریعے عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کروا دی جاتی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو جو اچھا اس میں ایک کیا یہ صورتحال ہو سکتی ہے رائے صاحب کہ عمران خان صاحب کو نہ پیش کیا جائے اور ٹرائل چلتا رہے، اور بعد میں کہا جائے، کیونکہ جو خوف ہے نا، جو پیش کر کے نیوز میکر جھلکیاں جو بنیں گی، خبریں بنیں گی، خان صاحب خطاب کریں گے، خان صاحب بولیں گے، خان صاحب کے جملے جو ہیں وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کریں گے، اور یہ ہوا۔ خان صاحب کی ایک تصویر کو لوگوں نے زوم کر کے بخترمند گاڑی سے دکھایا، اور پھر اس کے اوپر وہ تصویر جو تھی، ایک سنگل جھلک جو تھی خان صاحب کی، وہ وائرل ہوئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرائل اس طرح چل سکے گا کہ خان صاحب تو جیل میں جی پیش نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ٹرائل چلائیں، وکلا پیش ہوں اور بات ختم ہو جائے؟ اصل مسئلہ تو خان صاحب کی پیشی کا تھا، پبلکلی اپیرنس کا تھا۔ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کو پیش نہیں کرتے اوپن ٹرائل کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومتی ٹیم کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا اوپن ٹرائل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت ہونی ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ فی الحال حکومت یا جو آپ کے سرکاری نام نہاد وکلاء ہیں وہ بھی اس وقت سائفر کیس کی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو سماعت ہونی ہے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اگر عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جاتا تو بال دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گی۔ ایک آپشن آ جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے جانے کے لیے عمران خان صاحب کے وکلاء کے پاس، کیونکہ جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا جیل کے اندر، تو عمران خان صاحب کو وہاں پیش کیا جاتا تھا، پنجرے میں بند کر کے پیش کیا جاتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پیش کیا جاتا تھا۔ عمران خان صاحب کے کئی مرتبہ جج ابو الاسناد کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہوا۔ تو یہاں پر ایک دو سماعتوں میں اگر عمران خان صاحب کو اس وجہ سے پیش نہ کیا گیا کہ کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی جعلی رپورٹ بنوا لی گئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کر کے، کسی پولیس کی کوئی رپورٹ کے ذریعے، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء اگر جا کر یہ کہیں گے کہ ملزم یعنی عمران خان صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیش ہوں، اور اپنا موقف بھی ظاہر ہے کہ یہ کسی ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیکیورٹی کا خدشہ نہیں ہے، تو یہ کوئی جج صاحب خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ عام حالات میں کوئی بہت خاص حالات ہوں تو پھر جج صاحب اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں
بہت ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 2 ججز ہیں یہ فیصلہ بھی دے دیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بھی بینچ بنے گا وہ یہ فیصلہ بھی دے دے کہ ٹھیک ہے اب ایک اوپن سماعت ہو رہی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو لایا جائے جب بھی ممکن ہو۔ اگر سپوز 6 دن سماعت ہوتی ہے تو 3 دن عمران خان صاحب کو لایا جائے یا 2 دن۔ تو اس میں بھی اس جبر کے ماحول میں جب عدالتیں مکمل طور پر یرغمال بنی ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو پورا کوئی انصاف عمران خان صاحب کو نہیں ملا، لیکن اس جبر کے ماحول میں یہ پہلا ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس نے حکومتی ٹیم کو بیک فٹ پر دھکیلا ہے، اور یہ حکومت اس وقت اور جسٹس طارق جیسے جو جج صاحبان ہیں وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب کو نقصان ہو گیا، تاکہ آگے ہم گراؤنڈ بنا سکیں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی۔ راز صاحب یہ جو سائفر والا معاملہ اور یہ جو پوری صورتحال ہوئی اس وقت سامنے آ گئی ہمارے کہ جج نے کیا کہا، سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ کور کرتے ہیں، انہوں نے ایک تحریر بھیجی ہے اور اس میں تمام آپشنز ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ رکھ دیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیل ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے نے تمام تدابیر پر پانی پھیر کر رکھ دیا ہے۔ اب بڑی مشکل ہے کہ جیل ٹرائل کا قانونی طریقہ کار مکمل کیا گیا تو وہ بہت وقت طلب کام ہے، اور اگر عدالت میں ٹرائل ہوا تو عمران خان کو عوام کی آنکھوں سے اوجھل رکھنے کا منصوبہ تباہ ہو جائے گا، جو آپ بات کر رہے ہیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر جیل ٹرائل کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج جوڈیشل آرڈر جاری کرتے ہیں تو وہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے پہلے ہی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا، اور وہاں سے خلاف فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے، تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ عدالت میں ٹرائل کی صورت میں کل کی سماعت میں عمران خان کو پیش کیے بغیر ویڈیو لنک سے حاضری لگا لی جائے گی، لیکن اس کیس میں اب فرد جرم دوبارہ عائد ہونی ہے، اور اگر فرد جرم کے لیے آئندہ سماعت پر عمران خان کو لازمی عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، اور اگر ملزم کی عدم موجودگی میں فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اور اگر عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے کارکنان کو ایک نیا جذبہ مل جائے گا، اور اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے۔ رائے صاحب، یہ جو ویڈیو لنک والی بات ہے یہ بڑی دلچسپ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا۔ دیکھیں، یہ تو مکافات عمل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور اسی طرح اس سے پہلے ٹرائل کورٹ، وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو پیش کریں، فرد جرم لگانی ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو پیش کریں، فرد جرم عائد کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہوئی تھیں تو عمران خان صاحب کے لیے پیش ہونا مشکل تھا، لیکن زبردستی کہتے تھے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے، عمران خان صاحب کو پیش کرنا ضروری ہے۔ تو آپ لگائیں عمران خان صاحب پر فرد جرم، قانون کے تحت عمران خان صاحب کو پیش کریں، اور فرد جرم بھی یہ کوئی ایک دن کے اندر تو نہیں لگا سکتے اب، کیونکہ ایک دن کے اندر فرد جرم لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ چیلنج ہوگا کہ وہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات تو ریکارڈ نہیں ہوئے، پہلے والے تو سارے ڈسکارڈ ہو گئے، وہ تو پوری کارروائی ختم ہو گئی۔ تو ایک دوبارہ سے پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا، اور یہ اتنی جلدی مکمل کرنا انڈیسنٹ ہیسٹ میں مکمل اگر یہ کیا گیا تو دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن جائے گی، سپریم کورٹ کا جو فورم ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اب ان کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 2 ججز کا فیصلہ، جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ موجودہ حالات کے تحت کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے لیے امید کی ایک کرن ثابت ہوا ہے۔ یہ کوئی پورا انصاف نہیں ہے، آدھا انصاف بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو تو رہائی ملنی چاہیے۔ ایک بات یہ بتا دوں رائے صاحب، یہ نا ٹائم کا معاملہ ہے نا، الیکشن قریب آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ خان صاحب ان کے درمیان ہو، ان کی ضمانت ہو جائے، اس لیے خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میری ضمانت کا بندوبست کیا جائے، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے آرگومنٹ بلڈ کیا کہ یہ لیٹ ہو گیا اور لمبا کام ہوگا، تو خان صاحب کو تو پھر زیادہ دیر اندر رہنا پڑے گا اور پھر ضمانت بھی لمبی ہو جائے گی۔ اب ہو یہ رائے صاحب کہ علیمہ خان یہ کہتی ہیں، اور یہ obviously ان کانٹیکٹ ہیں خان صاحب سے لمحہ بلمحہ، جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کیس سے باہر آئیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکالنا۔ جو حالات و واقعات ہیں، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، پھر جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی، اس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کو جلد نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور 200 کے قریب وکلا ہیں رائے صاحب جن کی فہرست تیار کی گئی ہے،
شعیب شاہین صاحب کے بقول ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ رویل اس لیے نہیں کیے جائیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ان کے اوپر بھی مقدمات جو ہیں وہ کھول دیے جائیں یا پھر بنا دیے جائیں وقت سے پہلے. تو عین موقع پر ان کے نام اور ان کی جو فہرست ہے وہ نکالی جائے گی. اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے مقابلے میں بھی شاید انتخابات میں حصہ لیں گے. اور یہ اس وقت کی ایک سچویشن جو ہے وہ لاہور میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب کا ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے بھی یہ درخواست جو ہے، ضمانت کی درخواست، یہ سنی بھی جا سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کا ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی. اگر عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جاتی جو ان کا گھناؤنا پلان تھا، پھر سپریم کورٹ یہ آپ کہہ لیں اپنے ریمارکس میں کہہ سکتی تھی یا اپنی ججمنٹ میں کہہ سکتی تھی کہ یہ تو سزائے موت کا کیس ہے، عمر قید کا کیس ہے، تو اس کے اندر ضمانت نہیں دی جا سکتی، یا ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی لمبی چوڑی سماعتیں شروع ہو جاتی. تو اب چونکہ یہ ٹرائل ابھی نامکمل ہے، تو ایک اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو تو عمران خان صاحب کی ضمانت کا راستہ کھلا ہوا ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے. کیا عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر ضمانت مل جائے گی؟ ملنی چاہیے. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں یہ 10 منٹ یہ کیس عدالت میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ملے گی؟ اس کا جواب نفی میں اس لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں 100% سچے ثابت ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کو جو غدار ثابت کرنے کی ایک نام نہاد بھونڈی کوشش کی گئی تھی، وہ کوشش مکمل طور پر، عملی طور پر تو ناکام ہو گئی ہے، لیکن پھر وہ قانونی طور پر بھی ناکام ہو جائے گی، اور اس بیانیے کو ایک ایسا قانونی جھٹکا لگے گا کہ اس سے عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیہ جو حقائق پر مبنی ہے اس کو ناقابل یقین بوسٹ ملے گا. تو اس لیے یہ جو سائفر کیس بنایا گیا تھا، یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ سائفر کیس کے اوپر عمران خان صاحب کوئی ان کو فتح مل جائے عدالتی محاذ کے اوپر، لیکن چونکہ یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، ایک ناکام ریاست ہے، اس لیے اس کے باوجود کہ یہ بوگس کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اندھیر نگری جاری رہے گی اور عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا. صاحب خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کے لیے اہل ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور سنائے گی. اس کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب درخواست لے کر بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر بیرسٹر گوہر نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ بحث بھی کی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گفتگو سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد ان کا فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا. رائے صاحب، یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کو تو یہ اندر رکھنے کی پلاننگ میں ہیں، لیکن یہ بھی کوشش ہے کہ وہ نشان جس کے اوپر تحریک انصاف الیکشن لڑے گی اسے بھی کسی طرح اندر ہی رکھا جائے، اور تحریک انصاف کا بلہ لے کر بیٹنگ کے لیے اس بلے کو کسی اور کو دے دیا جائے. راز صاحب، ایک انتہائی اہم دستاویز سامنے آئی، اور یہ ایسے وقت میں دستاویز سامنے آئی ہے جس سے عمران خان کی بے گناہی ایک بار پھر ثابت ہو رہی ہے. اور راز صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ میٹنگ منٹس موجود ہیں نیب کے، جس میں یہ کہا گیا کہ اس کیس پہ کچھ نہیں ہے، اس انکوائری کو بند کر دو. لیکن القادری ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، نیشنل کرائم ایجنسی کیس، اس کو جو مرضی آپ نام دیں، اس کیس کے اوپر انکوائری جو تھی وہ نیب کی طرف سے بند کر دی گئی. رائے صاحب، دوبارہ سے کھولنا اوبیسلی ایک بدنیتی ہے، اور وہ میٹنگ منٹس آج بھی موجود ہیں. اگر نیب چاہتی ان میٹنگ منٹس کا حوالہ یا ریکارڈ پر لائے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ کیس چل رہا ہے، اور اس میں عمران خان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا، اور پھر رائے صاحب 5 گھنٹے تفتیش کی گئی ہے خان صاحب سے. اب جو اہم دستاویز سامنے آئی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں جمع کروائے گئے، اور اب ان دستاویز کا فائدہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے اس کیس میں. اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اور متعلقہ بینک کی دستاویز سامنے آئی ہے، جس میں متعلقہ بینک نے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں جو دستاویز تھی وہ جمع کروائی. دستاویز کے مطابق ادائیگی ذاتی ہدایات رضامندی سے سپریم کورٹ میں کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی. 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے فیملی ممبرز اکاؤنٹ ہولڈرز کی تحریر ہدایت پر
पाकिस्तान ट्रांसफर किए गए। एनसीए और मुतलका बैंक की दस्तावेजात बरतानिया के कवानीन के मुताबिक हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई का हक भी बरतानिया की मुतलका अदालतों के खुसूसी दायरे इख्तियार में है और दस्तावेजात में बरतानिया के एनसीए का एक खत भी शामिल है और दस्तावेज में कहा गया कि खत में तस्दीक की गई कि मुंजमद अकाउंट करने का हुक्म मुतलका अदालत ने खुद खारिज कर दिया था। इससे साबित होता है कि ऐसी कोई भी रकम हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब्त नहीं की गई जिसका मकसद बहरिया टाउन के लिए इस्तेमाल किया जाना था। राय साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ ही नहीं और फिर ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस था ये बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और फर्द वाहिद यानी मलक रियाज साहब उनकी फैमिली के दरमियान था। पैसे पाकिस्तान आए और फिर इजाजत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में वो जमा करवा दिए गए। साहब, आपको नहीं लगता कि इसका फायदा खान साहब को अपने केस के अंदर होगा और उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी कि ये मामला एक प्राइवेट मेंबर के दरमियान है, हुकूमत पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है? आप क्यों इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट की जमीन और पता नहीं क्या क्या चीजें आपको साथ लगाकर खान साहब को घसीट रहे हैं? क्योंकि राय साहब, सिंध गवर्नमेंट गई है सुप्रीम कोर्ट पे और उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है सिंध गवर्नमेंट का है, क्योंकि आपको याद होगा कि कराची में बैरियर टाउन का केस भी चला और उसमें अब बैरियर टाउन ने वो जो बात कही कि दिवालिया हो गया या क्या, ऐसी खबरें भी चली। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता इसके अंदर राय साहब ये है कि ये दस्तावेज क्या इमरान खान को फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? देखिए आशफी साहब, अगर तो ये ऑफिशियल लेवल पर भी ये मामला होता, अभी तो ये निजी लेवल पर ये मामला था, अगर ये ऑफिशियल लेवल पर भी ये मामला होता तो तब भी इसमें इमरान खान साहब की या बुशरा बीबी साहिबा की एक पाई की करप्शन साबित नहीं होती, क्योंकि ये जो 190 मिलियन पाउंड की बात की जा रही है ये कोई इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं आए। ये तो नैब ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इमरान खान साहब के पास ये रकम गई। फिर एक ट्रस्ट डीड भी सामने आ चुकी है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ऐसे ट्रस्टी थे जिनका माली अमूर से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था और बाकी नज़्म व नस्क जो है वो एक आज़ाद बोर्ड चला रहा था। तो इसलिए इन आइदर केस इसमें इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब के किसी अजीज़ो अकारिब के हवाले से किसी बेनिफिट लेने के हवाले से किसी किस्म के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ना ही कोई इस किस्म की फिंगर पॉइंटिंग की गई है। इसलिए ये तो एक आप कह लें कि इमरान खान साहब को एक और केस में फंसाने के लिए ये जाली केस घड़ा गया है। लेकिन ये जो अब डॉक्यूमेंट सामने आया है इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो इससे इमरान खान साहब को आला अदलिया से एक इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अगेन, अगर अदालतें इंसाफ पर मबनी फैसले करें, जो कि लगता नहीं है कि अदालत इस केस पर भी कोई इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया साहब, व्यूअर्स शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।